بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ جو وزیر اعظم اپوزیشن کی دھمکی سے ڈر جائے کہ اگر وزیر اعظم اجلاس میں آئے تو اپوزیشن بائیکاٹ کر دے گی، اور جو وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اس خوف سے تقریر کرنے نہیں آتے کہ کہیں اپوزیشن ان کا گھیراؤ نہ کر لے، جن کی تقریر کرانے کے لیے اسپیکر کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، معاہدہ کرانا پڑتا ہے، وہ وزیر اعظم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کو دو ٹوک جواب کیسے دے سکتا ہے؟ جیسے امریکہ نہیں، وہ اپوزیشن کو ڈیل کر رہے ہیں۔ یا تو خان صاحب کی امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے کہ وہ بڑے دبنگ آدمی ہیں اور امریکہ کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، اور یہ فیس سیونگ خود امریکہ انہیں دے رہا ہے، یا پھر یہ نادانی کی انتہا ہے کہ ہم دنیا کی سپر پاور کو اعلانیہ طور پر انکار کر کے اپنا دشمن یا حریف بنانے چل پڑے۔ اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے، لیکن دشمنی سے بہتر پھر بھی دوستی ہے۔ اس بات پر تو خان صاحب کو غصہ ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اب تک ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا، انہیں کوئی کال کیوں نہیں کی، تو خان صاحب توجہ دلاؤ نوٹس کی وجہ سے ان کو یہ کہہ رہے جی کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، اور یہ توجہ دلاؤ نوٹس یہ ہے کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، یعنی ساڈے نال بھی گل کر لو۔ تو ایک طرف تمام ادارے، قومی ادارے، بڑی سیاسی جماعتیں، فوجی سربراہان سارے مل کر سر جوڑ کر بیٹھے کہ ملک کو درپیش سنگین صورتحال پر غور کر سکے، تو دوسری طرف ہمارے محبوب وزیر اعظم، ان کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں کہ اجلاس میں کیا گفتگو ہو رہا ہے اور کیا حالات واقعی سنگین ہیں یا ایویں گلیں ہی بڑیاں نے، یا تو وہ حالات کی سنگینی سے لا علمی ہے یا پھر سب کچھ طے شدہ ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یا پھر یہ سوال زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر رہے ہیں، وہ بھی اعلانیہ، یعنی پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم امریکہ کو نہ کر رہے ہیں۔ جبکہ ایک ایسا سوال بھی زیر گردش ہے، وہ سوال بھی بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ نے ہم سے اڈے مانگے بھی ہے یا نہیں مانگے؟ کیا اس طرح اڈے مانگے ہیں جس طرح انکار کیا جا رہا ہے؟ اور خان صاحب کے انکار کے بعد امریکہ نے اس پر اب تک کوئی ری ایکشن کیوں نہیں دیا؟ تو یہ وہ ساری مسٹری ہے جو اس وقت جس پر قوم سوچ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ یا تو ہم امریکہ کو فیس سیونگ دے رہے ہیں یا پھر امریکہ ہمیں فیس سیونگ دے رہا ہے۔ اگر تو یہ انکار اس لیے ہے کہ امریکہ نے ہمیں فیس سیونگ دے دی ہے کہ چلے آپ انکار کر دیں، اور وہ جو متحارب قوتیں ہیں، وہ جو ایسے عناصر ہیں جو کہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، تو ان سے نپٹا جا سکے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہ فیس سیونگ نہیں ہے اور اس میں واقعی کوئی حقیقت ہے، تو پھر یہ خطرناک بات ہے۔ امریکہ کو اعلانیہ طور پر انکار کا مطلب تو امریکہ سے کھلی دشمنی ہے، اور کھلی دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نیا محاذ کھول رہے ہیں، اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ لیکن قومی سلامتی کونسل کے طویل اجلاس کے بعد بھی جب اپوزیشن خاموش رہی، جب اپوزیشن نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی امریکہ کے معاملے میں سطحی حیران ہے۔ تو اصل مسئلہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد کی صورتحال ہے، اور اس وقت جو آن گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں ان عناصر سے خود کو بچانا ہے جو افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد، جس کا امکان ہے کہ جیسے امریکی فوجیں نکلیں گی تو طالبان جو ہے وہ کابل پہ چڑھائی کر دیں گے، تو پھر باقی کے جو لوگ ہیں جن کی طالبان سے نہیں بنتی یا طالبان سے لڑائی ہے، تو وہ دائیں بائیں پھیلیں گے۔ تو ہم یہ 2 بار بھگت چکے ہیں۔ روس کے خلاف جنگ، ہم روس کا قبرستان افغانستان کو بنانا چاہتے تھے، تو ہم نے امریکہ کو دعوت دی، اس جنگ میں کودے۔ اور دوسرا، افغانستان پر امریکی حملے کے بعد تو ہم نے اس کے اثرات بھگتے ہیں، اب تک بھگت رہے ہیں۔ پچھلے 30-40 سال سے ہم اس آگ میں جھلس رہے ہیں اور خود کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امریکی افواج کے افغانستان سے نکلنے کے بعد خانہ جنگی کا خدشہ ہے، اور یہی بات قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کنوے کی گئی۔ اس اجلاس میں جس میں شہباز شریف تھے، بلاول بھٹو زرداری تھے، شاہ خان عباسی تھے، اور بھی لوگ تھے جو نیشنل لیول کی پولیٹیکل قیادت ہے،
اور وہ موجود تھی، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود تھے۔ اس اجلاس میں بتایا گیا کہ جب افغانستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے تو پھر وہاں برسر پیکار بہت سے گروپوں میں ان کا عرصہ حیات وہاں پہ تنگ ہو سکتا ہے، تو انہیں بھاگنا پڑے گا، تو پھر وہ جائے گی کہاں پر؟ تو سب سے نزدیک انہیں پڑتا افغانستان۔ اس لیے پاکستان اپنی سرزمین امریکہ کو نہیں دے گا، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر انہیں پاکستان میں جگہ مل جائے تو وہ افغانستان پر نظر رکھ سکے گا اور بوقت ضرورت افغانستان میں طاقت کا استعمال کر سکے گا، اور یہی وہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے کہ ہم اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ اب کسی بھی ملک کے خلاف، خواہ وہ افغانستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، ہم اپنی سرزمین نہ پہلے استعمال ہونے دینا چاہتے تھے، نہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی زمین استعمال کرے، تو اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، اس سے پہلے بھی کسی سیاستدان، کسی سول حکومت کی مرضی سے ملک کا کوئی بھی اڈا کسی کو کسی نے نہیں دیا، یعنی سویلین نے کبھی کوئی اڈا امریکہ کو نہیں دیا، کسی بھی سول حکومت نے امریکہ کو ویلکم نہیں کیا۔ جو بھی امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا اس سے نشان عبرت بنا دیا گیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا پھر نواز شریف، دونوں کا جرم امریکہ کو للکارنا تھا۔ تو دو وزراء اعظم امریکہ کو انکار، یا یوں کہہ لیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی بھاری قیمت ادا کر چکے ہیں۔ تو کیا خان صاحب انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے؟ تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ حقیقتاً نیوٹرل رہنے کا پیغام دے رہے ہیں تاکہ مقامی طاقتیں ناراض ہو کر دوبارہ پاکستان کے لیے تباہی نہ پھیلائیں، پاکستان کے لیے تباہی کا باعث نہ بنے۔ لیکن ایک اور بہت بڑا حلقہ ہے دانشوروں کا جو یہ سمجھتا ہے، جو فکر مند ہے کہ امریکہ کو اعلانیہ طور پر انکار ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے۔ یہ کام ڈپلومیٹک طریقے سے ہو سکتا ہے، یعنی سفارتی آداب ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے اور منظر عام پر بھی جاتی، انہیں پبلک نہیں کیا جاتا۔ لیکن اب ہم امریکہ کو اڈے دینے سے انکار بھی کر رہے ہیں اور پھر یہ اعلانیہ بھی اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یا تو صورتحال خان صاحب کے نزدیک اتنی سنگین نہیں کہ وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مل بیٹھ جائیں، یا پھر وہ ان کو ادراک نہیں اس کا۔ تو قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بارے میں ان کے وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اجلاس میں پرائم منسٹر اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم کی موجودگی میں اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تو ایک اپوزیشن لیڈر کی معمولی دھمکی، اس کی وجہ سے آپ سلامتی کونسل کے اجلاس میں تو آئے نہیں اور امریکہ کو کھلے عام للکار رہے ہیں۔ تو یہ کیا قوم کو سزا دی جا رہی ہے؟ کل کو اگر اس کا کوئی نتیجہ برا نکلا، خدا نہ خواستہ، تو پھر ہم کیا کر سکیں گے؟ اس سے کیا نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں؟ کیا قوم یہ نتیجہ اخذ کر لے کہ ہم اس قابل ہو گئے کہ امریکہ کو للکار سکیں؟ ابھی اپنی اکانومی کا حال دیکھ لیں آپ، 2 ماہ پہلے تو بالکل نوز ڈاؤن تھی، 2 ماہ میں ہم نے تھوڑا میک اپ کیا، پالش کیا اور ایک نئی پکچر بنا کے رکھ دی، اور اب ہم امریکہ کو للکار رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ڈر جائیں، ڈرنا نہیں چاہیے، انکار کے بھی 100 طریقے ہوتے ہیں، اور طاقتور دشمن کو انکار کا تو خاص طریقہ ہوتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کا جنگی سامان ہم استعمال کرتے ہیں۔ یا پھر ہم یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ خان صاحب کو ایک بار پھر سے ہیرو بنایا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب بڑے دبنگ آدمی ہیں، دیکھو امریکہ نہ کرتی، اور وہ لوگ بھول جائیں ان کی گورننس، ان کی ناکامی، ان کی معاشی ناکامیاں، ان کا پاکستان کو اس طرح تباہی کے دہانے پر لے جانا اور معیشت کا بیڑا غرق ہو جانا۔ پچھلے 2-2.5 سال سے مہنگائی کا آج بھی جو فگر ہے وہ 13.13% ہے، انفلیشن ریٹ، یہ اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو یہ ساری ان کی جو کارنامے ہیں، ان کی جو گورننس ہے، وہ سب ہم بھول کر انہیں ایک بار پھر سے اپنا لیڈر تسلیم کر لیں؟ تو اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستانی فوج پر کسی کی تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ ان پر تنقید تو نواز شریف نے بھی کی، ایاز صادق نے بھی کی، لیکن انہوں نے برداشت کی۔
تو پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے، جو میڈیا پر بھی بیان کی جا رہی ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں بریفنگ کے بعد سوالوں کے جوابات خود آرمی چیف نے دیے۔ پہلا سوال مشاہد حسین نے کیا، دوسرا شہباز شریف نے، تیسرا بلاول بھٹو نے، چوتھا شاہ محمود قریشی نے کیا۔ جبکہ سیاسی اور عسکری قیادت میں زیادہ گپ شپ کھانے کی میز پر ہوئی۔ تو بریفنگ کا مقصد ملک میں سیکورٹی پالیسی کی سیاسی آنرشپ لینا تھا۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ اجلاس میں ماحول بڑا اچھا تھا، کسی معاملے پر کوئی تلخی نہیں ہوئی۔ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ میں لگتا یوں ہے کہ برف پگھل گئی ہے۔ بڑے فرینڈلی انوائرمنٹ میں سوال و جواب ہوئے، اور ایک جگہ پہ جہاں پہ ٹوکا یا روکا گیا وہاں بھی اس کو امیکیبلی پولائٹلی ڈیل کیا گیا۔ تو بریفنگ کے دوران حکام نے سیاسی قیادت کو یہ بتایا کہ افغانستان میں خانہ جنگی کے خدشات موجود ہیں، تاہم پاکستان، چین، روس اور ایران چاہتے ہیں کہ افغانستان میں خانہ جنگی یا جغرافیائی تقسیم نہ ہو۔ 4 ملک ہیں، پاکستان، چین، روس، ایران۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک بلاک خطے میں، اور یہ بلاک یہ خواہش رکھتا ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی ڈویژن نہ ہو اور خانہ جنگی نہ ہو۔ تو عسکری حکام نے بتایا کہ طالبان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ ہی ان پر ہمارا کوئی دباؤ ہے، جبکہ سی پیک پر ہم چین کے ساتھ ہیں، اس لیے امریکی ہم سے ناراض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب دوسرے گروپ میں ہے، اور پاکستان خود کو دوسرے گروپ میں فال کر رہا ہے، جس میں روس ہے، چین ہے، ایران ہے اور خود پاکستان ہے۔ تو یہ خطے میں 2 گروپ ہیں، اور پاکستان نے اس لیے شاید امریکہ کو کھل کے نہ بھی کر دیا۔ بریفنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ افغانستان میں فوجیوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، تو مقامی فوجی 4 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے خود طالبان سے ملتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ افغان طالبان کی فیملیز عرصے سے پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کے 200 مدرسے ہیں۔ خانہ جنگی ہوئی تو 5 سے 7 لاکھ افغان مہاجرین دوبارہ پاکستان آ سکتے ہیں، تاہم مہاجرین کو ایران طرز پر بارڈر کے قریب کیمپوں میں رکھا جائے گا۔ پاکستان نے انکار نہیں کیا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو انہیں بارڈر کے قریب کیمپوں میں رکھا جائے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹی ٹی پی اور پاکستان دشمن لوگ مہاجرین کی شکل میں آ سکتے ہیں، لہٰذا انہیں روکنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹ تھا جو بریفنگ کے دوران ہائی لائٹ کیا گیا۔ بریفنگ میں عسکری قیادت نے بتایا کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی اور بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے 6,000 سے زائد لوگ موجود ہیں۔ داعش کے 2 سے 3,000 افراد شام سے افغانستان منتقل ہوئے ہیں۔ داعش کے لوگ مختلف بارڈر پر جا رہے ہیں۔ افغانستان میں نیٹو کے 7,250 اور 1,500 امریکی فوجی موجود ہیں۔ 600-700 فوجی امریکی سفارت خانے کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے۔ بھارت اور طالبان کا براہ راست رابطہ نہیں ہوا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس کے دوران آرمی چیف نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے، ناشتہ بھی کرنے کو تیار ہے، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ لینا ہے، کچھ دن بعد ہم پھر اجلاس بلا لیتے ہیں، جس پر آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بے شک ویکینڈ پر اجلاس رکھ لیں۔ اجلاس میں آرمی چیف نے نون لیگ کے رہنما احسن اقبال سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بیٹے سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ملا تھا۔ تو رہنما نون لیگ مشاہد حسین وہ بھی گفتگو میں شریک ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بالخصوص مسلم لیگ نون پر ہاتھ ذرا ہولا رکھیں۔ یہ ذرائع کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو اندر سے خبر نکل رہی ہے اس پر آرمی چیف نے پولائٹ سی مسکراہٹ جو ہے وہ دی اور جواب دیا کہ فواد چودھری بھی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کھانے کی میز پر رانا ثناء اللہ اور رانا تنویر بھی آ گئے، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ ہماری فیملی راجپوت فیملی ہے اور میرے چھوٹے بیٹے کی منگنی پشتونوں میں ہوئی ہے، اس کے علاوہ پاکستان کی فوج میں 40% پشتون ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو آج سورسز کے حوالے سے میڈیا پر موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بلاول بھٹو نے آرمی چیف سے کہا کہ پی ٹی ایم کے ایم این اے علی وزیر کو معاف کر دیں، جس پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانی فوج پر تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ کیٹیگورلی کہا کہ جو پاکستان فوج پر تنقید کرے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن علی وزیر کو معافی مانگنی ہوگی۔ مجھ پر تنقید کریں گے تو میں تو تنقید برداشت کرتا ہوں۔ باجوہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف اور ایاز صادق نے بھی ہم پہ تنقید کی، تاہم ہم نے برداشت کی، سنی ان کی باتیں۔ اس دوران محسن داوڑ نے، جنہوں نے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ طویل گفتگو کی، انہوں نے جب بولنے کی کوشش کی تو اسپیکر قومی اسمبلی نے انہیں روک دیا، جس پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا آپ کھل کر بات کریں۔ محسن داوڑ مجھ سے لہدگی میں ملے تھے، کبھی ان کا ہم نے راستہ نہیں روکا، الیکشن آپ جیت کر رہے ہیں تو آپ کی بات سننے کو تیار ہے۔
اب فوج پر اگر الیکشن میں مداخلت کا الزام لگایا جاتا ہے، اگر ہم مداخلت کہتے محسن داوڑ تو آپ کیسے جیتتے؟ اس کے علاوہ جب بھی مجھ سے کہا گیا میں آپ سے ملا، تو یہ اجلاس کی ایک مختصر سی بریفنگ تھی جس میں بہت سی اہم باتیں ہیں جو میں نے درمیان بریفنگ کے دوران جو اپنی تجزیے بھی دیے، جس کے مطابق پاکستان کو جو اصل فکر ہے وہ بلاکنگ کی ہے۔ پاکستان ایک بڑے بلاک میں شامل ہو رہا ہے، یا پاکستان کے بڑا بلاک بن گیا جو کہ روس، افغانستان، ایران اور چین پر مشتمل ہے۔ وقت کم ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں انڈیا نے پاکستان کی سرحدوں سے پہ جو فوج تھی ان کو ہٹا کے چین کے بارڈر پر لگا دیا۔ جو انڈین ٹیلی ویژن ہے ان کی یہ رپورٹ ہے کہ 2 لاکھ سے زائد فوجیوں کو پاکستانی سرحدوں سے ہٹا کر چائنا بارڈر کے ساتھ لگائے گا، اور پہلی دفعہ اتنی بڑی فوج لگائی گئی ہے، چائنا نے بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی جو کشیدگی تھی وہ کم ہوئی ہے، یا مستقبل قریب میں کوئی لڑائی کا خدشہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف چائنا کے ساتھ وہ بالکل نیک ٹو نیک ہونے جا رہا ہے، اور چائنا کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے یا جو اینیمی ہے ناراض ہے، وہ امریکہ ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں سی پیک کی وجہ سے امریکہ ناراض ہے، تو اس کا مطلب امریکہ اور بھارت ایک بلاک میں جا رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ افغانستان ملتا ہے یا کوئی اور ملک ملتا ہے نہیں پتہ، لیکن جو پاکستان کا بلاک ہے، جو پاکستان جس طرف کھڑا ہے اس میں ایران اور روس اور چین تینوں کھڑے ہیں، اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چین بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ تو یہ 2 بلاکوں کی کہانی ہے، اور اس میں ہم نے اگر امریکہ کے ساتھ جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے 2-3، ایک تو میں نے انٹرو میں آپ سے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ کوئی فیس سیونگ ہے، اور دوسرا اگر اس میں کوئی ریئلٹی ہے کیونکہ ابھی اس پر امریکہ کا ریئیکشن آنا باقی ہے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ بہت آگے تک جائے گا۔ اور اس پر جو ان آفیشیل سورسز ہیں انہوں نے بھی کچھ چیزیں بتائیں کہ بیرونی طاقتوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا ہے، اور اس بلاک میں جانے کے منفی نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یعنی یہ بڑا رسک ہے کہ ہم امریکہ کو چھوڑ کے کسی اور بلاک میں جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ دباؤ ڈال سکتا ہے، اور اگلے چند روز میں اس کے بھی آپ کے جو ہے وہ دباؤ کے اثرات سامنے آئیں گے، اور سی پیک کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے بارے میں کہا گیا وہ ایک ہی ہیں، اور امریکہ کو ہم اڈے نہیں دے رہے، اور اگر طالبان نے کابل پر چڑھائی کی تو پھر حالات جو مختلف ہوں گے، اس لیے قومی سیاست دانوں کو بلا کے بریفنگ دی گئی۔ تو یہ مختصر بریفنگ تھی۔ ایک اور عام خبر چلتے چلتے، وقت کم ہے، میں اب ڈیٹیل پروگرام نہیں کر رہا، کسی جگہ مصروفیت کی وجہ سے پچھلے 3-4 روز پروگرام بھی نہیں کر سکا، اور آگے بھی تھوڑی مصروفیت ہے، لیکن جیسے وقت ملے گا میں آپ کو اس کی جو کرنٹ افیئر کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ لیکن چلتے چلتے آخری خبر لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک، کالعدم تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی، ان کی نظر بندی میں توسیع کی استدعا لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہے۔ اب ان کی نظر بندی 3 ماہ کے لیے ہے، تو اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جو وکلا کہتے ہیں کہ سعد رضوی 10 جولائی تک رہا ہو سکتے ہیں، کیونکہ سعد رضوی کی جو نظر بندی کی مدت ہے وہ 10 جولائی کو مکمل ہو جائے گی۔ 3 ماہ کے لیے نظر بند کیا گیا تھا، اور اب ہائی کورٹ نے انہیں جو ہائی کورٹ کا نظر ثانی بورڈ تھا 3 رکنی، ان کے سامنے درخواست رکھی گئی تھی کہ ان کی جو نظر بندی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، تو عدالت نے وہ نظر بندی کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ گزشتہ ماہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کالعدم تحریک لبیک کے 13 کارکنوں کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج کی تھیں، اور عدالت کے کھاتے سے 3 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، باقی فرار ہو گئے تھے۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا تھا کہ ملزمان کے خلاف تھانہ کوٹ رادھا کرشن میں قصور پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا تھا، اور پولیس کی حراست سے یہ سارے لوگ جو ہے وہ بھاگے تھے، کیونکہ ان ملزمان نے سعد رضوی کی گرفتاری پر احتجاج کیا تھا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو اس کو واقعے کو جوڑا گیا تھا کہ ان کو رہا نہ کیا جائے، ان کو بلکہ نظر بند میں ایکسٹینشن دی جائے۔ انہیں پچھلے بلکہ اسی سال کے آغاز میں اپریل میں گرفتار کیا گیا تھا، جب تحریک لبیک نے فرانس کے خلاف جو ہے وہ یعنی گستاخانہ حقوق کی اشاعت کے خلاف فرانس کا بائیکاٹ نہ کرنے پر احتجاج کی کال دی تھی، جس کے بعد بہت سے ناخوشگوار واقعات آئے۔ تو اب یہ خبر یہ ہے کہ سعد رضوی جو شاید اگلے ہفتے یعنی 10 جولائی کو ان کی رہائی متوقع ہے، اگر کوئی اور گورنمنٹ نے کسی اور فورم پہ رجوع نہ کیا۔ دوسری چلتے چلتے آخری خبر مفتی کفایت اللہ کے حوالے سے ہے۔ پی یو
JUI کے رہنما مفتی کفایت اللہ جو کئی ماہ وہ بھی جیل میں تھے، ان پہ بھی بہت سے الزامات لگے تھے، اور پچھلے دنوں جیل میں ہری پور جیل میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو علاج کی اجازت نہ دی گئی، ان کی ایک آنکھ جو ہے ان کی بینائی کم ہو گئی اور دوسری آنکھ کی بھی بصارت جاری تھی. تو یہ چونکہ میری مصروفیت کے باعث بھی میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکا، لیکن مفتی کفایت اللہ کو بھی ضمانت دے دی گئی اور امید یہ کی جا رہی کہ کل یعنی ہفتے کے روز ان کی رہائی ہو جائے گی. تو JUI کے کارکنان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مفتی کفایت اللہ جو بڑے دبنگ رہنما ہے اور بڑی بولڈ باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے مختلف پروگراموں میں جو ہے وہ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ ملک کی سلامتی کے منافی ہے، تو اس پر بہت سے لوگوں نے ان کے حق میں گواہی بھی دی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو اب عدالت نے اس بنیاد پر ان کی ضمانت دے دی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبر ہو تب سنو تجزیوں کے ساتھ، اور اگر کل حاضر نہ ہو سکے تو اگلے چند دنوں میں حاضر ہوں گے. تو آپ سے ملاقات ہوگی پھر، اور اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. یار کلوزنگ ذرا دوبارہ لیتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جلد ہی. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.